السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج سورہ ہود اور سورہ یوسف مکمل ہوئی، یعنی 12واں پارہ اور 13ویں پارے کا 1.5 پاؤ مکمل ہو گیا۔ سورہ ہود میں اللہ پاک نے چند ایک انبیاء کرام کے حالات ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں پہلے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حالات کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک لمبا وقت اپنی قوم میں گزارا، لیکن سوائے کم و بیش 80 لوگوں کے باقی لوگ اسلام نہیں لائے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں دین کی دعوت دیتے رہے، اور قوم حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت میں اس قدر آگے بڑھ گئی تھی کہ حضرت کو پتھر مارتے، اور بعض دفعہ پتھروں میں حضرت دب جاتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے اور حضرت کو نکالتے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت کو یہ بات بتا دی گئی کہ جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا لا چکے، اب مزید نہیں لائیں گے۔ تو حضرت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ پاک، رب انی دعوتہم قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات دن دین کی طرف بلایا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے بلانے پر یہ دور ہی بھاگے، قریب نہیں آئے۔ اور وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، حتیٰ کہ اپنے کپڑے بھی مجھ سے بچاتے تھے، اس قدر تکبر کی انتہا کرتی تھی۔ تو پھر فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ کافروں کا ایک گھر بھی اب زمین پر نہ رہنے دیں۔ تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ آپ کشتی تیار کریں ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری وحی کی روشنی میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضرت نوح علیہ السلام ان کی رہنمائی میں کشتی تیار کرتے رہے۔ پہلے موجد کشتی جہاز بنانے کے حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور جتنی بھی اس طرح کی چیزیں وجود میں آئی ہیں وہ سب وحی آسمانی کی روشنی میں آئی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام تو جانتے ہی نہیں تھے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا بنانا ہے۔ تو اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت نوح علیہ السلام جہاز بناتے گئے۔ 300 گز لمبا جہاز بنایا، 300 گز لمبا، 50 گز چوڑا اور 30 گز اونچا، اس میں روشن دان رکھے۔ یعنی جیسے جبرائیل علیہ السلام بتاتے گئے، حضرت نوح علیہ السلام بناتے گئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام جہاز بنا رہے تھے تو قوم جو ہے وہ مزاح کرنے لگے، کہنے لگے کہ کیا مٹی پہ چلاؤ گے، پانی تو پینے کو نہیں مل رہا، یہاں پانی کی تو ویسے ہی قلت ہے، تو یہ کہاں پہ چلاؤ گے؟ حضرت نے فرمایا کہ بھئی تم سمجھتے نہیں ہو
یہ یہیں چلے گا، آج تم ہم سے مزاح کر رہے ہو، ایک وقت آنے والا ہے پھر ہم تم سے مزاح کریں گے۔ تو اللہ پاک نے جب جہاز تیار ہو گیا، وقت آ گیا، تو فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيٍ۔ اس کے بعد فرمایا کہ اب آپ اس میں اپنے لوگوں میں سے جو آپ پر ایمان لے آئے انہیں اس پہ سوار کر لیں، اور ایسے جانور جو نر مادہ کے ملاب سے وجود میں آتے ہیں انہیں بھی اس میں تیار کر لیں، اور جو پانی کے جانور ہیں انہیں ضرورت نہیں، اس لیے کہ وہ تو پانی میں زندہ ہی رہتے ہیں۔ خشکی کے وہ جانور جو نر مادہ سے وجود میں آتے ہیں انہیں سوار کر لیں۔ تو حضرت نے انہیں سوار کر لیا۔ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ پانی جو ہے زمین سے بھی نکلے گا، آسمان سے بھی نکلے گا۔ تو فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر وہ وقت آ پہنچا کہ پانی زمین سے بھی نکلنا شروع ہو گیا اور آسمان سے بھی بارش شروع ہو گئی۔ اتنا پانی ہو گیا کہ روئے زمین پر جو سب سے اونچا پہاڑ ہے، روئے زمین پر جو سب سے اونچا پہاڑ ہے اس سے بھی 40 ہاتھ پانی اوپر تھا۔ اندازہ کریں کس قدر پانی ہوگا اور کیا وحشت ہوگی۔ حضرت نوح علیہ السلام 10 رجب کو اس میں سوار ہوئے اور کشتی چلنے لگی، تو حضرت نے اپنے صاحبزادے کنعان انہیں کہا، اور وہ حضرت سے منحرف تھا، یعنی حضرت کا متبع نہیں تھا، حضرت کے ساتھ ماننے والوں میں شامل نہیں تھا۔ تو حضرت نے اس سے کہا سآوی الی، کہ ارکب معنا، کہ آپ ہمارے ساتھ سوار ہو جائیں۔ لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بچ سکتا ہی نہیں۔ اب اللہ کا نبی تو اللہ کی وحی کی روشنی میں دیکھ رہا ہوتا ہے نا، عام انسان اپنی عقل کے گھوڑے چلا رہا ہوتا ہے، اللہ کا نبی جو کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے عام آدمی کو تو اس کی ہوا بھی نہیں لگ سکتی۔ تو بیٹے نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ مسئلہ نہیں، بارش کتنی ہوگی، بہت زیادہ ہوگی تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میرے لیے کیا مشکل ہے۔ تو حضرت نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی بچ سکتا ہی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا پانی کی موجیں آئیں اور بیٹا جو ہے وہ ڈبکیاں کھانے لگا۔ جب یہ کیفیت حضرت نے دیکھی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، اور آپ کا وعدہ ہے کہ میں آپ کے اہل کی حفاظت کروں گا۔ تو اللہ نے فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک انہو عامل غیر صالح، اے نوح یہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس کے اعمال آپ والے اعمال نہیں ہیں۔ نسبی ہونا یہ اہلیت نہیں ہے، اہلیت تو آپ کے اعمال ہونے ہیں۔ اگر آپ والے اعمال ہیں، اگرچہ وہ آپ کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ آپ کا اہل ہے، اور اگر آپ والے اعمال نہیں ہیں تو آپ کا بیٹا ہو کر بھی آپ کا اہل نہیں ہے۔ نتیجتاً بیٹا ڈوب گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک کی طرف سے حکم ملا کہ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
کہ جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کے بارے میں سوال نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، یا اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو 6 مہینے یہ پانی رہا اور حضرت کی کشتی 6 مہینے پانی پر رہی۔ 6 مہینے علماء نے لکھا کہ حضرت کی کشتی جب حرم میں پہنچی بیت اللہ شریف پر تو اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ سے بیت اللہ شریف کو اوپر اٹھا لیا، اوپر اٹھا لیا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے 7 چکر بیت اللہ کے لگائے، طواف کیا، 7 چکر لگائے، اور پھر 10 محرم کو 6 مہینے پورے ہوئے تو اللہ پاک نے زمین کو حکم فرمایا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی، اے زمین تو اپنا پانی اپنے اندر لے لے اور آسمان رک جا۔ جب اللہ کا یہ حکم ہوا تو زمین نے سارا پانی چوس لیا، اور جو آسمانوں سے بارش ہوئی تھی وہ ندی نالوں اور نہروں کی صورت اختیار کر گیا۔ تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس طرح سے جودی پہاڑ کے اوپر آ کر کے ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اب آپ اور آپ کے ماننے والے لوگ رہیں۔ تو جب یہ اللہ پاک نے پانی کو ختم کیا اور اس طرح سے عذاب سے نجات ملی، تو علماء نے لکھا 10 محرم تھا، عاشورے کا دن تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اور حضرت کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے کشتی میں روزہ رکھا۔ اب کشتی میں 6 مہینے کس طرح سے رہے؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت بڑی طاقت ہے۔ میں پہلی عرض کرتا ہوں کئی دفعہ بھی کہ ہم کوئی چیز بھی جو قرآن ذکر کر رہا ہے اس کو اپنی عقل سے نہ سوچیں۔ اگر ہم اپنی عقل سے سوچیں گے تو ہم تو دھوکہ کھا جائیں گے۔ بڑے بڑے عقل والے عقلیں فیل ہوگی۔ اصحاب کہف 300 سال کیسے زندہ رہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام جن کا ذکر 3 پارے میں ہے کہ ویران بستی کے پاس سے گزرے اور دیکھ کر کے کہنے لگے اے اللہ یہ بستی ویران ہے، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگی؟ اور اپنے گدھے پر سوار ہو کر کے ساتھ گرم کھانا بھی تھا تو سوار ہو کر کے لے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا، نیند آئی تو سوچا کہ چلو درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں اور پھر آگے چلیں گے۔ جب سوئے اٹھے تو پوچھا اللہ پاک نے کم لبست، کتنا ٹھہرے ہیں آپ یہاں؟ قال لبست یوما او بعض یوم، کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ قال بل لبست 100 عام، آپ تو 100 سال یہاں ٹھہرے ہیں، 100 سال۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى، اپنے کھانے کو دیکھیں، پانی کو دیکھیں، ایسا کہ جیسے ابھی تر و تازہ رکھا ہے۔ دیکھیں خدا کی قدرت دیکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان سے دیکھتے ہیں، ایمان سے سوچتے ہیں، عقل سے نہیں سوچتے۔ عقل دیکھیں ہر چیز کا ایک دائرہ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جو زبان کا کام ہے وہ آنکھ دینے لگ جائے، جو آنکھ کا کام ہے وہ ناک کرنے لگ جائے، جو ناک کا کام ہے وہ کان کرنے لگ جائے، کیسے کریں گے؟ ہیں قریب قریب لیکن دائرے الگ الگ ہیں۔ ہر ایک اپنے دائرے میں بند ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ عقل اپنے دائرے میں بند ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں۔ تو جو اللہ یہاں 100 سال تک کھانا خراب نہیں ہونے دے رہے، پانی کو سڑنے نہیں دے رہے، اور ادھر فرمایا وانظر الی حمارک، گدھے کو دیکھیں، گدھے کی ہڈیاں نہیں، اس کا گوشت نہیں، گدھا سڑ گیا، ختم ہو گیا۔ تو فرمایا اب ذرا گدھے کو دیکھیں، تھوڑی دیر کے بعد ہڈیاں جمع ہوئیں، گوشت چڑھا، اس کے اوپر کھا لئی اور بولنے لگا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہماری قدرت میں یہ کوئی چیز کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی معنی نہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس طرح سے جو ہے 6 مہینے پانی پر رکھا۔
اگلے رکوع میں حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قوم عاد یہ بہت طاقتور قوم، قد آور قوم، اور بہت پڑھی لکھی اور یعنی صلاحیتوں والی، لمبے قد کاٹ، اور پہاڑوں کو کھود کھود کر ان میں بلڈنگیں بنانا، ایسی عمارت بناتے کہ 3 منزلہ 4 منزلہ عمارت ہوتی، نیچے کوئی بات کر رہے ہیں تو اوپر آرام سے وہ سن رہے تھے۔ اس عمارت کو اس طریقے سے ڈیزائن کرتے کہ نیچے بات کرنے والے کی بات اوپر سنی جاتی، اوپر کی بات نیچے سنی جاتی۔ یعنی آج کے انجینئر بھی کیا ہوں گے ان کے سامنے۔ اللہ پاک نے اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں ایک تو توحید کی دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کو واحد مانو، اور دوسرا انہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اب یہ حضرت کو کہتے کہ بھی معجزہ، حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی تو معجزہ ہے کہ میں تمہیں میں سے ایک عام سا فرد ہو کر ببانگے دوہل تمہارے معبودوں کو چیلنج کرتا ہوں، اور تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم میرا بال بھی بیگا نہیں کر سکتے ہو۔ لا اسألکم علیہ اجرا، اور میں تم پر جو محنت کر رہا ہوں، دیکھیں ہر انسان جو محنت کرتا ہے اس کے پیش نظر کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے۔ دکاندار محنت کرتا ہے تو پیش نظر کوئی مقصد ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے تو پیش نظر کوئی مقصد ہے، کوئی فیکٹری چلا رہا ہے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں جو آپ کو رات دن محنت کر رہا ہوں، دین کی طرف بلا رہا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا، اس پر مجھے تم سے ایک ٹکے پائی کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ ان اجری الا علی اللہ، میں تو اپنے اجر کا اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ایک تو یہ کہ میں تمہیں توحید کی طرف بلا رہا ہوں، دوسرا میں تمہیں کہتا ہوں اپنے گناہوں سے معافی مانگو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اسلام لے آؤ، اور تیسرا میں یہ کہتا ہوں کہ میری طاقت عام انسانوں کی طرح ہے، لیکن اس کے باوجود میں پوری قوم کو چیلنج کرتا ہوں، کسی سے ڈر خوف گھبراتا نہیں ہوں۔ اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ لیکن قوم نہ مانی۔ بالآخر ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ 7 لیال و 8 ایام حسوما فطر القوم فیہا صرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ 7 دن 8 راتیں ان کے اوپر آندھی چلی، ایسی تیز ہوا جس سے جانور اور انسان چیخیں مار رہے تھے، اور ہواؤں میں جیسے پتنگے اڑ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے آسمانوں پر لے جائے گئے اور الٹے پٹکے گئے، اور درخت جو ہیں اور بڑے بڑے درخت اور یہ جڑ سے اکھاڑ دیے گئے اور ختم کر دیے گئے۔ اگلی آیات میں حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا۔ یہ قوم سمود، یہ قوم عاد کی ایک شاخ ہے۔ اس قوم کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت بھی یہی تھی کہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لو۔ تو قوم نے کہا کہ ہم تب مانیں گے جب آپ کوئی معجزہ دکھائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ بھئی کیا معجزہ چاہتے ہو؟ کہا معجزہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ پہاڑ ہے، چٹان ہے، اس سے اونٹنی پیدا کر دیں۔ کہا اللہ کے بندو کیا کوئی عقل کی بات کرو، کیا بات کر رہے ہو؟ کہا کہ نہیں، بس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ایسا کر دیں گے تو ہم مان جائیں گے، ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کہا کہ دیکھو ایسا ہونے کے بعد اگر نہ مانو گے تو پھر تمہارا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، پھر باقی نہیں رہو گے۔ سنت اللہ یہی ہے، اللہ کا ضابطہ یہی ہے۔ جو قوم منہ مانگا معجزہ طلب کرنے کے بعد بھی ایمان نہ لائے، پھر وہ تباہ و برباد کر دی جاتی ہے۔ کہا کہ نہیں۔ حضرت نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں، چٹان پر حرکت ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد ایک حاملہ اونٹنی اس میں سے نکلی، اور وہ ایسی عجیب الخلقت اونٹنی تھی، قداور اونچی لمبی، کہ عام جانور اس کو دیکھ کے گھبرا کر بھاگ جاتے تھے۔ اگر پانی پینے کے لیے جاتی تو کوئی اور جانور قریب نہ آتا، اور اتنا پانی پیتی کہ ساری
پیتی. تو نتیجتاً حضرت نے فرمایا باری رکھ دیں, ایک دن یہ اونٹنی پانی پیتی باقی جانور نہیں, اور ایک دن باقی جانور پیتے. جس دن یہ اونٹنی پیتی باقی جانور نہ پیتے, اس دن یہ اونٹنی اتنا دودھ دیتی کہ وہ پانی کی جگہ سب کے لیے کافی ہو جاتا. حضرت نے فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کا معجزہ ہے, اس کی حفاظت کرو. اگر تم اپنا وجود چاہتے ہو اور اگر اس کی حفاظت نہ کی تو پھر یاد رکھو پھر تمہاری بربادی ہے. لیکن وہ بدبخت, انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا, ختم کر دیا. جب ختم کر دیا فَعَقَرُوهَا فِي ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. جب اس کو ختم کر دیا تو حضرت نے فرمایا کہ اب تم تیار ہو جاؤ, 3 دن ہیں اور 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے گا. اب جمعرات, جمعہ اور ہفتہ, اور فرمایا کہ یہ بھی یاد رکھو نشانی یہ ہے ہفتے کو تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے اور جمعے کو تمہارے چہرے لال سرخ ہو جائیں گے اور ہفتے والے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. پھر جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو مر ہی رہے ہیں, ان کو کیوں نہ ختم کر دیں. لیکن حضرت صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں سے نکل چکے تھے. اب یہ جمعرات کو ان کے چہرے ایسے ہوئے, جمعے کو ہفتے والے دن زلزلہ بھی آیا اور اتنی شدید ایک آواز چیخ پیدا ہوئی, اتنی شدید جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے, برداشت نہ کر سکے, اور اس طرح سے اللہ نے اس پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا. اگلی آیات میں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دن 3 نوجوان آئے, بہت ہی حسین خوبصورت, تو اجنبی, کوئی جان پہچان نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو فوراً گھر گئے. یاد رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام روئے زمین پر پہلے انسان ہیں جنہوں نے مہمان نوازی کو رائج کیا. مہمان نوازی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے رائج کیا. یعنی حضرت جو ہے کوشش کرتے کہ اس وقت تک کھانا نہ کھاتے جب تک کہ کوئی مہمان نہ آتا, اس مہمان کو ساتھ بٹھا کر پھر کھانا کھاتے. بہت مہمان نواز تھے, بہت مہمان نواز تھے. تو ایک دن علماء نے لکھا کہ ایک دن حضرت نے انتظار کیا تو دیکھا ایک دیہاتی ٹائپ کا آدمی آیا. تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی بسم اللہ پڑھ لو. اس نے کہا میں نہیں پڑھتا. حضرت نے فرمایا اٹھ جاؤ پھر یہاں سے. اب جب وہ اٹھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے تو آپ کی ایک دن بات نہیں مانی اور آپ نے اس کے آگے سے دسترخوان سمیٹ دیا اور ہماری پوری زندگی بغاوت کرتے ہوئے گزر گئی, ہم نے تو آج تک نہ سمیٹا. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھاگے, اس کو ڈھونڈا. ڈھونڈنے کے بعد اس کو کہا چلو بھی کھاؤ. اس نے کہا کہ پہلے کیوں نکالا تھا, اب تو مجھے بتاؤ, میں تو نہیں جا رہا پہلے, اب کیوں لے کے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک کا یہ حکم ملا ہے. فوراً اس کو پسینہ آ گیا اور مسلمان ہو گیا. کہا پہلے کلمہ پڑھائیں, پھر بسم اللہ پڑھوں گا, پھر کھانا کھاؤں گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ جو 3 مہمان آئے تو حضرت فوراً علماء نے لکھا کہ مہمان نوازی کا حق یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آئے تو اس سے یہ نہ پوچھا جائے آپ کیا کھائیں گے, آپ کیا پئیں گے. یہ اصل میں 2 طرح کے مہمان ہوتے ہیں. ایک وہ مہمان ہوتے ہیں جو جن سے بہت زیادہ بے تکلفی نہیں ہوتی. ان کے لیے تو یہ ہے کہ آدمی جائے, جو آسانی سے میسر ہو وہ لا کر کے پیش کر دے, اور اگر اللہ نے فراوانی دی ہے تو پہلے کچھ ہلکی سی چیز لا کر کے ان کے سامنے رکھ دے, وہ اتنے میں یہ کھائے جب تک کوئی اور اچھی چیز کھانا وانا یا جو بھی تیار ہو وہ لا کر کے رکھ دیا جائے. اور یہ تو ان مہمانوں کے لیے ہے جن سے کوئی زیادہ بے تکلفی نہیں ہے.
بعض ایسے بے تکلف مہمان ہوتے ہیں کہ جن سے آدمی بالکل بے جھجک ہو کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کیا پسند کریں گے، میٹھا، نمکین، ٹھنڈا، گرم، تو ان سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو بہرحال مہمان سے پوچھا نہ جائے بلکہ فوراً لا کر کے پیش کر دیا جائے، اور جو آسانی سے میسر ہو وہ کر دیا جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً تشریف لے گئے گھر، اور جا کر کے بچڑا ذبح کیا، اور اس کے گوشت میں سے تھوڑا سا لیا، اس کو بھونا اور لا کر کے ان مہمانوں کے سامنے رکھ دیا، اور ان سے کہا کہ آپ کھائیں۔ تو انہوں نے نہیں کھایا۔ فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف۔ تو حضرت نے جب دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہے تو دل میں خوف زدہ ہو گئے کہ کوئی دشمن تو نہیں کہ مجھے اکیلا دیکھ کر گھر میں اس طرح سے آ گئے مہمان کی شکل میں، اور خدا نخواستہ کوئی مجھے نقصان نہ پہنچانا چاہ رہے ہوں۔ تو وہ بھانپ گئے، اور وہ جو 3 نوجوان تھے، ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، ایک حضرت میکائیل علیہ السلام تھے، ایک حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے، جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ڈریں نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، آپ کو خوشخبری دینے آئے ہیں۔ بھئی کس چیز کی خوشخبری؟ اللہ بڑھاپے میں آپ کو بیٹا دیں گے جس کا نام اسحاق ہوگا۔ اور اگلی بھی خوشخبری سنیں، وہ بیٹا جوان ہوگا، بڑی عمر کو جائے گا، اللہ اس کو بیٹا دیں گے، یعقوب نام ہوگا۔ گویا بیٹے کی بھی خوشخبری دے دی، پوتے کی بھی خوشخبری دے دی۔ اب حضرت کی اہلیہ حضرت سارہ، جن کے ہاں اولاد نہیں تھی، وہ دروازے پہ کھڑی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو فرشتے ہیں، تو فرشتوں سے کیا پردہ، سامنے آ گئی۔ فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بانی شیخا ان هذا لشیء عجیب۔ کہا ارے یہ بوڑھے ہو گئے، میں بوڑھی ہو گئی، ہماری یہ کوئی عمر ہے بچے پیدا کرنے کی، کیسے ہوگا؟ یا اہل البیت، فرشتوں نے کہا کہ بھائی آپ کو تو تعجب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ تو اس گھرانے میں سے ہیں کہ جس گھرانے پر اللہ تعالیٰ کی ایسی رحمتیں ہو رہی ہیں کہ جو خلاف عقل ہے، جو سمجھ سے باہر، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ خیر، پھر اس کے بعد آگے فرشتوں نے کہا کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کدھر؟ کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس۔ اب یہ فرشتے وہاں سے خوشخبری دے کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور خوبصورت نوجوان کم عمر لڑکوں کی شکل میں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو اہلیہ تھی وہ مسلمان نہیں تھی، حضرت تو بہت محنت کر رہے تھے لیکن وہ مسلمان نہیں تھی۔ وہ جیسے ہی مہمان پہنچے، اس نے جا کر کے قوم کو بتا دیا کہ بھئی ہمارے گھر میں تمہارا شکار آ گیا۔ اب وہ ایسے بے شرم اور بے حیا لوگ تھے کہ اس گناہ کا ارتکاب، یعنی مرد کے ساتھ اپنی حاجت کو پورے کر رہا ہے، اس گناہ میں اتنی ڈھٹائی، اتنی بے شرمی تھی کہ پورا محلہ چڑھ دوڑا اور گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ حضرت نے بہت شرم دلائی اور گھر میں سے انہیں کہا کہ کیا کر رہے ہو اللہ کے بندو، تم مجھے میرے مہمانوں کے سامنے تم رسوا کر رہے ہو، خدا کا خوف کرو، اللہ پاک نے تمہیں بیویاں دی ہیں۔ تو پھر انہوں نے کہا آپ تو جانتے ہیں ہمیں ان کی حاجت ہی نہیں ہے، ہم تو ان کے لیے آئے ہیں۔ حضرت نے اپنی طرف سے تو بہت، اور یہ بھی فرمائی کہ اے کاش میرا خاندان ہوتا، میرا قبیلہ ہوتا، میرے پاس جماعت ہوتی، میں آج ان کا مقابلہ کرتا۔ تو ان فرشتوں نے بھانپ لیا حضرت کی پریشانی کو، اور انہوں نے پیچھے سے مکان کو توڑ کر کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ فرشتوں نے بھانپ لیا، ظاہر ہے وہ تو اسی کام کے لیے آئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہوں، ہم ان کا علاج اچھے سے جانتے ہیں، آج ہم ان کا علاج کرنے ہی آئے ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ آپ دیکھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پر ان کی طرف کیا، جن کی آنکھیں ان کی ختم ہو گئیں۔ جب ان کی آنکھیں ختم ہوئی تو بھاگے، تو
فرمایا کہ صبح تک ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح سے بھی پہلے اگر آ سکتا ہے تو بھیجیں تاکہ یہ برباد ہوں۔ بس صبح فرمایا کہ بس اللہ کا حکم یہ ہے آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے آخر میں نکل جائیں اور پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ حضرت اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکل گئے جو اس وقت تھے، اور جبرائیل علیہ السلام نے پروں پر پوری بستی کو اٹھا لیا اور آسمانوں سے الٹا پٹخ دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی۔ اس طرح سے اللہ پاک نے اس قوم کو تباہ و برباد کیا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ایسے جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ایمان کی اعمال کی اللہ ہمیں سلامتی نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا گیا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، بہکنے بھٹکنے گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رب۔ کل انشاءاللہ سورہ یوسف کی تفسیر بیان کریں گے انشاءاللہ، سورہ یوسف۔